وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے. خدا ناراض کر بیٹھے بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی. سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے. مگن تھے اپنی دنیا میں سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بھلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے. کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، کوئی خوابوں میں رہتا تھا، کوئی ماضی میں بھٹکا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تصویر کرتا تھا کہ ظلمت راج کرتی تھی، خدا خاموش بیٹھا تھا. کوئی آنسو نہ جھلکا تھا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا. پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہواؤں میں، سبھی کچھ تھم گیا مالک تیرے خلق خدائی میں. اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے. خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے. خدا ناراض کر بیٹھے کہ خدا ناراض کر بیٹھے کہ ہر دنیا پہ طاری ہے. ابھی بھی وقت ہے لوگوں خدا سے گڑ گڑانے کا، خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو لوگوں. خود ہی اپنی پٹا کے تم، ابھی بھی وقت ہے لوگوں. خودی سے خدا سے گڑ گڑا کے تم ابھی توبہ کرو لوگوں. نگاہیں نم کرو لوگوں، وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. ستم ہم نے کیا لیکن رحم تو نے ہی کرنا ہے. یہ ہم اقرار کرتے ہیں، یہ ہم فریاد کرتے ہیں. ہمیں بھی بخش دے یا رب، تجھی سے آس رکھتے ہیں. اسے راضی کرو لوگوں، ابھی بھی وقت ہے لوگوں. وہ جلدی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے. خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلموا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم قطاعون وخیر القطاعین توابون. سب سے پہلے میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے 2 ہفتوں کے بعد پھر سے ہمیں یہاں پر جمع کیا ہے تاکہ ہم اللہ کے بھیجی ہوئی شریعت کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرے. اللہ رب العزت نے دنیا میں ان گنت بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. سب سے آخری کڑی جو تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب بھی ہم تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ایک چھوٹا سا درود بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں. اللہ رب العزت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا. اسی لیے ہم پر یہ فرض ہو گیا کہ جب بھی ہم ان کا نام سنیں تو ایک چھوٹا سا درود بھیج دے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے جو ہمارا موضوع ہے آج کا، اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، مگر کیسے؟ اللہ رب العزت کی رضا تو کئی کاموں میں ہے، اللہ رب العزت کی رضا تو کئی عبادتوں میں ہے، لیکن ان عبادتوں میں اس کی جو پسند والی چیز ہے، اس کے جو زیادہ محبوب ہے، جو اس کو زیادہ پسند ہے، وہ کون سی چیز ہے جس سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے زیادہ پسند کرتا ہے اور زیادہ وہ راضی ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن جب بندہ پھر سے واپس اپنے رب کے سامنے آتا ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہم جو ہے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، طبیعت بگڑنے کی وجہ سے ہم جو ہے روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، پھر سے ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ہم قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں خوشی نہیں ہے، تو ہم اپنا دل جو ہے قرآن سے لگا لیتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے اپنے دل کو سکون حاصل کروا لیتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سے راضی ہو جاتا ہے. جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں، پریشانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں رب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، اس وقت ہم ایک ہی طرف رجوع ہوتے ہیں، وہ ہے دعا کی طرف. دعا سے ہم جو ہے اللہ رب العزت کو راضی کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت، میں نے کئی دنوں سے جو ہے گناہ کیا ہے، اس گناہ کے وجہ سے میری عبادتیں، میری تلاوتیں، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. اس اعتبار سے جو ہے ہم دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے اللہ سے راضی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کو ہم راضی کروانے کی کوشش کرتے ہیں نا ایسے ہی کاموں سے جس سے وہ راضی ہو کے ہمیں معاف کر کے جنت میں جو ہے ہمارا ٹھکانہ بنائے. یہی ہمارا مقصد ہے نا، یہی ہمارے زندگی کا جو ہے مقصد ہے. ہم جو جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، وجہ اللہ کو راضی کرنا. اسی طرح سے ایک راضی ایسا بھی راضی ہے اللہ کو راضی کرنا توبہ کر کر. کس چیز کا؟ توبہ کر کر. نماز تو ہم کر لے رہے، تلاوت سے ہم کر لے رہے، اسی طرح سے دعا سے کر لے رہے، لیکن جو معافی ہے، توبہ ہے، گناہوں سے پرہیز ہے، وہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. وجہ کیا ہے؟ جب ہم پہلے معاف کرنا سیکھتے ہیں، معافی مانگنا سیکھتے ہیں، تبھی تو اللہ رب العزت ہمیں کیا کرتا ہے؟ جنت میں ڈالنے کا ذریعہ بناتا ہے.
آئی بات سمجھنے؟ چلیے تو ہم جو ہے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن کس چیز میں راضی کرنا ہے؟ توبہ کے ذریعے سے. کس کے ذریعے سے؟ توبہ کے ذریعے سے. ہم جو توبہ کر رہے ہیں، جو استغفار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو. جو یہ استغفار بول رہے وجہ کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ استغفار کی وجہ معافی طلب کرو. استغفار کے معنی سب بولتے رہا استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، لیکن اس کا معنی کیا آ رہا؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. اس کے معنی ہے، پہلا معنی گناہوں کو چھوڑنا، دوسرا معنی سرکشی سے باز آنا. ایسے گناہ کرتے جا رہے نافرمانی کرتے جا رہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کے طرف آنا، اس کو بولیں گے سرکشی سے باز آنا. دوسرا جو ہے ایسا پھر نہ کرنے کی عزم کر لینا کہ آج میں نے یہ گناہ کیا، اللہ میرے کو ہدایت دے دیا، پھر میں اس کو نہیں کروں گی. آگے بات سمجھنے؟ چلیے استغفار کا اور ایک معنی یہ بھی آتا، بندے کی طرف سے اگر کوئی استغفار ہو رہا، کوئی بندہ اگر استغفار کر رہا تو یہ تین چیزیں کرنا ہے. ایک تو گناہ کو چھوڑنا ہے، دوسرا گناہ پر آئندہ نہ کرنے کی کوشش کرنا ہے، گناہوں پر جو ہے شرمندہ ہونا ہے. آئی بات سمجھنے؟ اللہ کی طرف سے جو استغفار ہے وہ کیسا ہے معلوم؟ جب بندہ مومن استغفار طلب کرتا ہے تو اللہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بندوں کو جو ہے معاف کرے اور جنت میں داخل کرے. بندے کی جانب سے کون سا ہے بتائیے؟ استغفار کے معنی کیا آتے؟ معافی طلب کرنا، پھر نہ کرنا، گناہ پر شرمندہ ہونا. اللہ کی جانب سے استغفار کے میننگ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف کرنا اور جنت میں داخل کرنا. آگے بات سمجھنے؟ چلیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے استغفار کرنے کا کیا، ہم لوگوں کو ہی بولے استغفار کرو، توبہ ہم لوگوں کو ہی بولے کہ تم لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، وہ لوگ ہی آخری والی جو کڑی ہے وہ لوگ ہی استغفار کرو بولے؟ نہیں، جتنے بھی لوگ آئے، چاہے وہ انبیاء علیہ السلام سے لے کر جو ہے آخری بندہ جو دنیا میں آنے والا ہے، سب کو جو ہے استغفار کرنے کا بولا گیا ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھی جو ہے استغفار کرنے کی تلقین کی گئی، ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے استغفار کرو، توبہ حاصل کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی پناہ مانگو. تو اس میں جو ہے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو ہے جو چیز بتائی وہ کیا ہے؟ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. کیا بول کے؟ فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور تم جو ہے استغفار کرو اپنے گناہوں کی، تم اپنے گناہوں پر رو، تم اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ. اسی طرح سے وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، انبیاء علیہ السلام کو بھی بولے تم اپنے گناہوں سے جو ہے پرہیز کرو. اور اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتوں کو کیا بتایا گیا کہ تم جو ہے اپنے گناہوں پر رو. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ کیا ہے؟ خطا کار ہے، گناہ گار ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اچھا گناہ گار ہے وہ کون سا؟ جو گناہ کے بعد فوری توبہ کر لے، غلطی کر لے. اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کے ہم دیکھیں گے کہ کسی نے کیسی استغفار کی، کسی نے جو ہے کچھ گناہ کر کر، کچھ غلطی کر کر جو ہے اس کو گناہ کو مٹانے کے لیے استغفار کر لیا. کسی نے اپنی قوم کے لیے جو ہے استغفار کر لیا، کسی نے اپنے بیٹوں کے لیے استغفار کر لیا، کسی نے اپنے بھائی کے لیے استغفار کر لیا، کسی نے اپنی بیوی کے لیے استغفار کر لیا. یہ انبیاء علیہ السلام کے اس میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. تو سب سے پہلے ہم جس کے نظر ڈالیں گے وہ ہے آدم علیہ السلام. دنیا میں سب سے پہلے کون سے آئے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام جو ہے جنت میں رکھے گئے تھے. ان کی بیوی کا نام کیا ہے بتائیے؟ حوا علیہ السلام. دونوں جو ہے جنت کے باغوں میں تھے. ایک چھوٹی سی غلطی شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں جو ہے جنت سے نکال کر کہاں ڈال دیا؟ دنیا میں ڈال دیا. جب وہ دنیا میں آ گئے تو شوہر بیوی دونوں جدا ہو گئے. اللہ رب العزت نے سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھے.
سورہ بقرہ میں اس کی آیت ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام نے جو ہے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تاکہ وہ اپنی بخشش کروا سکے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو دعائے کلمات سکھائے۔ کون سے والے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ رب العزت ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے غلطی کی ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا، اگر ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ دنیا ناراض ہو جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ رب العزت جب ناراض ہو جاتا ہے تو جو ہے دنیا میں بھی ہمیں جو ہے رسوائی ملتی ہے۔ جب اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے تو دنیا اور آخرت ہمارے لیے خوشحال، راضی خوشحال۔ جب اللہ راضی سب راضی، اللہ ناراض سب ناراض۔ جو منہ پھیرا رب سے جوتے کھایا سب سے۔ چلیے اسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے غلطی کی تھی۔ کس نے غلطی کی تھی؟ بیٹوں نے۔ کون سی غلطی؟ یوسف علیہ السلام کو جو ہے والد سے جدا کر دیا تھا، لے کر جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے بھائی بنیامین کو بھی ایسے ہی ہوا، وہاں پر بھی جو ہے کچھ الزامات ہونے کی بنا پر آ کے والد صاحب سے بولے کہ آپ کے بنیامین نے بھی ایسے ہی کیا جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا۔ دونوں کے بارے میں جو ہے یعقوب علیہ السلام نے جو ہے جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کے دوسرے بیٹوں نے ان کے دونوں بیٹوں کو پریشان کیا ہے، ان پر جو ہے پریشانی لائق کر دی ہے، تو یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام کا علم ہوا کہ وہ زندہ ہے، مصر کے اس میں رہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے بقیہ اپنے جتنے بیٹے تھے ان سے کہا تم جو ہے اپنے رب سے جو ہے معافی مانگو۔ پہلے یوسف علیہ السلام کو تو انہوں نے پریشان کیا، پھر بنیامین کو بھی لے کر جا کر پریشان کر دیا۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا یوسف علیہ السلام باقی ہے مصر میں اور بنیامین کے ساتھ بھی ویسے ہی کیا، یعقوب علیہ السلام نے اپنے جتنے بھی بیٹے بقیہ تھے ان کو کیا ترجیح دی؟ اے میرے بیٹے، جتنے بھی بیٹے ہیں تم اپنے رب سے جو ہے معافی طلب کرو۔ تو بیٹوں نے جب اپنے غلطی کا احساس ہوا تو ان لوگوں نے کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ والد صاحب بولے کہ بیٹے تم لوگوں نے غلطی کی ہے، یوسف کے ساتھ تم نے غلطی کی ہے، بنیامین کے ساتھ تم نے غلطی کی ہے، اپنے رب سے معافی مانگو۔ تو یہاں پر بیٹے مل کے کیا کر رہے؟ اپنے والد سے کہہ رہے۔ والد کون تھے؟ نبی تھے۔ بھائی کون تھے؟ نبی تھے۔ یعقوب علیہ السلام ایک نبی تھے نا، یوسف علیہ السلام ایک نبی تھے نا، تو وہ نبی سے گزارش کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ قالوا یا ابانا، اے ہمارے ابا، آپ جو ہے اللہ سے جو ہے گناہ کی معافی کیجئے ہمارے لیے، شاید کہ آپ کی وجہ سے وہ ہماری گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ انہ هو التواب الرحیم، اللہ رب العزت اگر چاہے تو ہمارے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ وہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام ملت محمدیہ کے پہلی کڑی ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے 3 جھوٹ بولے تھے۔ کتنے؟ 3۔ وہ جھوٹ نہیں تھے۔ آئی بس سمجھنے، ہم اپنی زندگیوں میں کئی سارے جھوٹ بول رہے لیکن ہم اس پر جو ہے نادم نہیں ہو رہے۔ پہلا جھوٹ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے۔ دوسرا جو جھوٹ کہا تھا کہ میں نے بتوں کو نہیں توڑا۔ تیسرا جو جھوٹ کہا تھا وہ کیا تھا؟ بیوی کو بہن ہے کہا تھا۔ آئی بات سمجھنے، لیکن یہ 3 جھوٹ جو ہے جھوٹ پر بنا نہیں ہے، یہ ایسا جھوٹ جو واقعی کسی کو تکلیف پہنچا رہا ایسا نہیں تھا۔ پہلا والا جھوٹ جو انہوں نے بولا کہ وجہ کہ ان کو دوسرا کام اس شرک سے رکنا تھا۔ پہلا وہ لوگ جو ہے پورے عید کے لیے جا رہے تھے نا، جاتے وقت میں ان کو لے کر جا رہے تھے، اگر وہ بیماری کا بہانہ نہ کرتے تو ان کو بھی جانا پڑتا۔ دوسرا والا بتوں کو جو توڑ دیے، اگر یہ کہیں گے کہ میں نے توڑا تو وہ بڑے والے بت سے کیسے سوال کرتے۔ تیسرا والا انہوں نے جو جھوٹ کہا کہ وہ ان کی بیوی ہے، بیوی نہیں بلکہ بہن ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر آدم کی اولاد آپس میں
بھائی بہن ہیں، لیکن وہ بادشاہ کے اعتبار سے انہوں نے کیا کہا؟ بیوی نہیں بلکہ بہن کہا۔ آئی بات سمجھ میں؟ چلیے، لیکن ان تینوں چیزوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ہر وقت جو ہے اپنی معافی مانگی۔ کیسے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت ابراہیم علیہ السلام گناہوں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت مجھے بنا دیجئے، مجھے فتنوں سے دور کر دیجئے، جو کچھ کفر کی طرف پلٹائے، اور میرے گناہوں کو تو کیا کر دیجئے؟ معاف کر دیجئے، اور مجھ پر کیا کر دیجئے؟ رحم کر دیجئے۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام، کون؟ نوح علیہ السلام، شرک کی کڑی جو ہے انہی کی قوم سے شروع ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم والوں نے ہی جو ہے شرک کو شروع کیا تھا، ایجاد کیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب جو ہے کشتی بنائی تھی، کشتی بنانے کے بعد سب لوگوں سے کہا، جتنے بھی ایمان والے تھے سب اس میں کشتی میں سفر کرنا شروع کر دیے، سوار ہونا شروع کر دیے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جو پہاڑ کی چٹان پہ بیٹھا ہوا تھا، جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ آ جاؤ، تو نوح علیہ السلام کا بیٹے نے کیا کیا؟ منع کر دیا، منع کر کہا کہ مجھے یہ پہاڑ سایہ دے گا، میں آپ کے ساتھ اس کشتی میں نہیں آؤں گا۔ اللہ کیا کرنا، ایسا ہوا ایک بھاری موج آئی جس کی وجہ سے باپ اور بیٹے میں آڑ بن گئی، دونوں کے بیچ میں آ گئی، حال ہو گئی، یعنی دونوں کے بیچ میں وہ پانی جو ہے آڑ بن گیا۔ نوح علیہ السلام نے جو ہے اللہ رب العزت سے شکایت کی، کہا اللہ رب العزت آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے اہل کی حفاظت کریں گے۔ کون شکایت کر رہی ہے؟ نوح علیہ السلام۔ کیا بولے سورہ یونس میں؟ اللہ رب العزت آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کی حفاظت کریں گے، میرا بیٹا جو ہے میرے اہل میں ہے، آپ نے میرے اور میرے بیٹے کے درمیان پانی کا موج کر دیا، پانی کا چٹان آ گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا دوسری آیت میں اس کے بعد کہ آپ کا بیٹا جو ہے آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، آپ کے جو ہے وہ ایمان والوں میں شامل نہیں ہوا۔ جب اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو یہ بات بتائی تو نوح علیہ السلام نے جو ہے استغفار طلب کیا کہ اللہ رب العزت سے انہوں نے سوال کیا تھا نا کہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا مجھ سے میرے اہل کی حفاظت کریں گے، لیکن آپ نے کیا کر دیا؟ میرے بیٹے اور میرے درمیان پانی کا موج ڈال دیا۔ اس اعتبار سے نوح علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ میں نے اپنے رب سے سوال کر لیا تو نوح علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ استغفار طلب کیا۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ایک شخص، قبطی شخص کا اوپر مکہ مارا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انتقال کر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذمے جو ہے قتل کا الزام آ گیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا، مارنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن مکہ پڑتے ہی جو ہے وہ آدمی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اس بات پر، اس کام پر جو ہے نادم ہوئے اور استغفار طلب کیا۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام، جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گئے، اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو کوہ طور پر بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کیا کیا؟ ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، نائب بنا کر اس جگہ پر رکھا، کہا میرے کوہ طور پر جا کر واپس آنے تک آپ اس کے ذمے ہیں۔ کیا بولے؟ آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر چلے گئے، واپس جب لوٹ کر آئے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے بنی اسرائیل والوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ بچھڑے کو پرستش کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہو گئے، کس پر؟ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پر۔ وجہ کیا؟ میں تمہارے کو یہاں پر رکھ کے گیا تھا لوگوں میں شرک نہیں ہونا بول کے، لوگوں میں گناہ نہیں ہونا بول کے، تم لوگوں کو سمجھائے نہیں کیا؟ لوگ جو ہے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اسے پوج رہے ہیں۔ ہارون علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائی سے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ذریعے، آپ میرے لیے اللہ رب العزت سے جو ہے
استغفار کیجئے۔ تو جب اس وقت میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کیا کیا؟ استغفار کیا۔ پہلی تو اپنے لیے، وجہ کیا تھی؟ جب قتل کر ڈالے۔ دوسرا، ہارون علیہ السلام کو جو ہے ضامن بنا کر گئے تھے، وہ ذمہ داری نہیں نبھا سکے، تو اس اعتبار سے جو ہے ان کے لیے ان کے حق میں بھی استغفار کرتے رہے۔ اسی طرح سے عزیز مصر، عزیز مصر کون ہے؟ عزیز مصر یوسف علیہ السلام، مصر کا بادشاہ، عزیز مصر۔ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو جو ہے گناہ کرنے پر ابھارا، گناہ کرنے کی طرف بلایا۔ یوسف علیہ السلام نے جو ہے اس کو انکار کر دیا۔ جب بادشاہ مصر کو معلوم ہوا کہ غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے بلکہ ان کی بیوی کی ہی غلطی ہے، تو اس وقت جو ہے انہوں نے اپنی بیوی کو، عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم جو ہے اپنے رب سے استغفار کرو، نہیں تو تم جو ہے خسارہ اٹھانے والیوں میں سے ہو جاؤ گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استغفار کرتے تھے، ایسے استغفار کرتے تھے ایسے کہ رات بھر استغفار کرنے سے ان کے پیروں میں جو ہے ورم آ جاتا تھا۔ ورم یعنی سوجن آ جاتی تھی، پیر سوج جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، مغیرہ بن شعیب کی یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ تو اللہ کے خطا کاروں سے پاک ہے، اللہ رب العزت نے تو آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا، پھر آپ استغفار کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ میں اس لیے استغفار کرتا ہوں تاکہ میں جو ہے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ میں رات بھر ٹہر کر اپنے پیروں میں ورم لا کر بس اس لیے جو ہے اللہ کے سامنے کھڑتا ہوں کہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے اس کا میں شکر ادا کر لوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت بھی نازل ہوئی تھی، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے استغفار کیجئے اور زیادہ توبہ حاصل کرے، اور اپنے توبہ کے پر زیادہ توبہ کرتے رہے۔ اسی طرح سے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ بتائی، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے کہ اے نبی آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے استغفار کرتے رہے۔ کیسا؟ اے اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں اور آپ ہی رحمان اور رحیم ہیں۔ جب اللہ رب العزت نے جس نبی کے خطاؤں کو معاف کر دیا، جو نبی معصوم الخطا ہے، خطا کرنے والے نہیں ہیں، وہ زیادہ جو ہے استغفار کر رہے ہیں، تو ہم کس چیز کی بات ہے؟ ہمارے دلوں میں، ہمارے زندگیوں میں استغفار پیدا ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے، لیکن ہمارے اندر جو ہے گناہ ابھی زیادہ ہو جا رہا، لیکن توبہ کر سک رہے ہم؟ توبہ ہو رہی؟ آج کیا ہے، سب ایکٹیو نہیں دکھ رہے، 2 ہفتوں کا ریسٹ ہو گیا کیا؟ یہ سب ڈل دکھ رہے۔ ہاں، استغفار کرنے کی شرطیں کیا ہے؟ سب ہونے کے بعد آخری میں سب سے سوال کریں گے، ٹھیک ہے؟ استغفار کے شرائط، ہر چیز کا شرط ہونا۔ جب سے بول رہے ہیں آپ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بولے، آدم علیہ السلام سے لے کر جو ہے کہاں تک آ گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئے آپ، لیکن شرط کیا ہے اس کی؟ وہ تو دیکھنا ہے نا، ہر چیز کے لیے شرط ہونا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، ہاں، جو چیز کے لیے شرط ہے ویسے ہی جو ہے توبہ و استغفار کرنے کے لیے بھی کیا ہے؟ کچھ شرطیں ہیں۔ پہلی شرط گناہوں کو چھوڑ دینا۔ کیا کرنا؟ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ دوسرا والا جو ہے گناہ پر شرمندگی احساس کرنا۔ اگر ہمارے کو کوئی بول دے تم غلطی کرے نا جی، بولے تو کیا بولیں گے ہم؟ ہاں جی غلطی کرے، تو آپ کو کیا ریورس ہو جاتے نا، ہاں میں غلطی کری، انشاءاللہ آئندہ بار نہیں کرتی۔ یہ بولنے میں اور یہ بولنے میں فرق کتنا ہے؟ ایک میں رباب آ جا رہا، ایک میں آپ جو ہے نادم بن جا رہے، ایک میں آپ شرمندگی محسوس کر رہے، ایک میں آپ جو ہے ابھی اپنے آپ کو جو ہے بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے۔ پہلا والا صحیح ہے یا دوسرا والا صحیح ہے؟
دوسرا والا نادم ہونا, ہاں میں نے گناہ کیا ہے نا, آئندہ نہیں کروں گی. دوسری چیز, پہلی شرط کیا ہے؟ پہلے گناہ کو چھوڑنا, دوسرا کیا کرنا؟ نادم ہونا, ہاں میں کری یہ غلطی. تیسری چیز آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. کیا کرنا؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا. یاد ہو گئی 3 چیزیں یہ؟ پہلی چیز کون سی ہے؟ اب سوال کرتے جانا, سست ہو گئے آپ لوگ. ہاں, گناہوں کو چھوڑ دینا. دوسری چیز نادم ہونا, شاباش. تیسری چیز آئندہ نہ کرنا. چلو اب ایکٹیو ہوئے ماشاءاللہ. توبہ میں ایک ایسی توبہ, توبۃ النصوحہ, سچی توبہ. توبہ تو کر رہے ہم, توبۃ النصوحہ. ابن عباس فرماتے ہیں کہ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ انسان جو ہے 4 چیزوں سے توبہ کرے. کیسے؟ 4. پہلے انسان کے دل سے, میں گناہ نہیں کرتی اب سے, گانے نہیں گاتی میں اب سے, ادھر نہیں جاتی میں اب سے, برتھ ڈے نہیں کرتی میں اب سے. کہاں سے آ رہا ہے؟ دل. کہاں سے آ رہا؟ ہاں. دوسرا والا ہے زبان سے استغفار کرنا, اللہ میرے کو معاف کر دو, میں کل معراج کی رات جگی, اللہ میرے کو معاف کر دو, کل میں 100 رکعت نماز پڑھی. ہوا نا؟ کوئی پڑھے ہوں گے, کوئی جاگے ہوں گے نا. کل ہی گیا نا رات, وہ معراج کی رات نہیں گئی, مگر جاگنے والوں نے جاگا. دنیا میں جتنی نمازیں پڑھنا تھا وہ سب کیا کر لیے؟ معراج کی رات میں نمازیں پڑھنا ہے. 100 رکعتیں, 100 سجدے, 100 رکعتوں کے تقریباً جتنے بھی پڑھنا تھے 200 سجدے کر لیے. اب زندگی بھر انہوں نہیں پڑھتے, اب کل پڑھ لیے. معراج کا اصل معنی کیا تھا, کیسے تھا؟ اللہ رب العزت نے معراج کی رات میں کیا فرمایا ہے؟ اس معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا قیمتی تحفہ دیا ہے, وہ چیز چھوڑ کے ہم کیا کر دیے؟ جاگنا شروع کر دیے. یہاں پر ہندو بھی جاگے, یہاں پر مسلمان بھی جاگے. فرق ہوا کیا بھی؟ کچھ بھی نہیں. انہوں سفید پہنے, انہوں اورنج پہنے, اتنا ہی ہے نا. فرق ہوا؟ کتنے لوگ ایسے سننے میں آیا کہ تمہاری رات ہماری رات کہتے, کتنے ایسے نادم ہو گئے. معراج میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم توڑیں گے تو سمجھ میں آئیں گا اس کو. میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عین سے عرش کے پاس, رات سے رات کے وقت, الف سے اللہ کے پاس, جیم سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. معراج یہ ہوا اس کا نا. چلیے, تو دوسرا کیا ہے؟ استغفار کرنا. کیسے؟ زبان سے استغفر اللہ, الحمدللہ, کچھ بھی ایک دعائیں آ گئی جیسے ربنا ظلمنا, جو بھی ہے استغفار طلب کرنا. کہاں سے یہ دوسرا والا؟ زبان سے. ذکر میں ترک رہنا, کچھ کام کر رہے ذکر کرتے رہنا, کچھ کہیں پر جا رہے تو ذکر کرتے رہنا, یہ دوسری چیز. تیسری چیز ہے گناہ, جسم کو گناہوں سے دور کرنا. آنکھ سے بے حیائی دیکھ رہے, ہاتھ سے بے حیائی کاموں میں ہاتھ بڑھا رہے, گناہ کے کاموں میں ہاتھ بڑھا رہے. ہم پتنگ تو نہیں اڑا رہے لیکن مانجا بنا کر دے دیتے. ہم کیک تو برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کر رہے لیکن ہم کیک بنا کر دے دیتے. ایسا یعنی جو ہے کسی قوم کے اس میں مشابہت کر لینا. ہم نیو ایئر تو نہیں کرتے لیکن ان کو کچھ بنا کر دے دیتے. یہ سب چیزیں جو ہے ان کے اندر ایڈ ہو جانا, تو یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے, اپنے جسم کو بھی بچانا ہے. کہیں پہ فلم آ گئی, پیروں کو لے کر گئے, چلے جاتے فلم کے لیے دیکھنے کے لیے, ہے نہیں ہے. جسم کو لے کر جا رہے نا. پہلی چیز دل, دوسری چیز زبان, تیسری چیز جسم, چوتھی چیز آئندہ نہ کرنے کا ارتکاب کرنا. آگے بات سمجھنے. شرطیں کیا تھی؟ 3, اور جو ہے توبہ کرنے کے 4. سمجھ میں آ گئے نا؟ لاسٹ میں پوچھیں گے انشاءاللہ. اچھے خطا کار کون ہے؟ اب اتنے چیزیں بول دیے نا. سب سے بہتر خطا کار کون ہے؟ کل بنی آدم خطاؤن, آدم کے اولاد سب جو ہے خطا کار ہے, لیکن خیر الخطائین التوابون, سب سے بہتر خطا کار کون ہے؟ جو گناہ کر لیے مانگ لینا, ان کو احساس دیو بول کے دعا کر لینا. ہم گناہ پہ گناہ کر لے رہے لیکن احساس نہیں ہو رہا, شیطان بیزار ہو گیا گناہ کرواتے کرواتے. اس اعتبار سے وہ کیا کروانے لگا؟ بدعت کروانے لگا. جب بھی ہم جو ہے گناہ کر رہے, سمجھ میں آ رہا ہے یہ گناہ ہے کہ نہیں کی بول کے. پیسہ کہاں سے آ رہا معلوم ہو رہا؟ نہیں معلوم ہو رہا. پیسہ کہاں جا رہا معلوم ہو رہا؟ نہیں معلوم ہو رہا. کھانا کہاں سے آ رہا معلوم ہو رہا؟
نہیں معلوم ہو رہا. کھانا ہمارا کہاں پر جا رہا معلوم ہو رہا نہیں معلوم ہو رہا ہے. چھوٹی چھوٹی گناہوں سے جو ہے ہماری جو ہے بڑی جنت جو ہے خراب کر لے رہے ہم. ای بات سمجھ میں. تو جو ہے سب سے بہتر خطا کار کون ہے؟ جو گناہ پر فوری معافی مانگ لے. بعض موقع ایسے رہتے جس سے جو ہے ہمارے گناہ توبہ کرنے کا وقت ہے، جیسے دعا کرنے کا وقت ہے نا، موقع ہے نا، ٹائم ہے نا، اس وقت میں آپ دعا کریں گے تو قبول ہوگا. اس وقت میں آپ دعا کریں گے تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے کیسا بھی اس کو قبول کرے گا. تو موقع کیا ہے بولیے؟ آیا نا. ہاں، موقع سب سے پہلے عبادت کے وقت میں آپ توبہ کرنا ہے. نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ میں ایسا غلطی کری، ایک موقع عبادت کے وقت میں، روزے کی حالت میں ہو، آپ دعا کی حالت میں ہو، یعنی پورے کا ایک ہی بات، عبادت کی حالت میں توبہ زیادہ قبول ہو جاتی، موقع آپ کو مل جاتا. دوسری چیز، دوسرا موقع جب آدمی کی سکرات کی حالت ہو. کون سی حالت ہو؟ سکرات کی حالت ہو. ان کو جو ہے پریشانی صرف جو ہے بیٹوں کو وراثت کی رہتی، بیمار ہے سو والوں کو ہاسپٹل والے کی رہتی ہے، نہیں ہے. بچوں کو جو ہے ہمارے والد صاحب کس کے اوپر وراثت کریں گے؟ جو پلنگ پہ ہے ان کو جو ہے اچھے ہونے کی خواہش رہتی، لیکن اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ خواہش کے ساتھ وہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. اللہ چاہے تو جو ہے ان کے گناہوں کی معافی کی وجہ سے ان کو شفا یاب کر دے. دوسرا موقع کب ہے؟ سکرات کی حالت کے وقت. تیسرا موقع کب ہے؟ سفر سے واپسی کے وقت. کہیں پہ اپن سفر کے لیے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس ہو رہے تھے. اس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، کہ جب بھی آپ سفر سے واپس ہو تو جو ہے آپ اپنے گناہوں کا جو ہے معافی بخشش طلب کرو. وجہ کیا ہے؟ سفر میں جو ہے انسان جو ہے زیادہ تر مشغول رہتا ہے اپنی دور دنیا سے، یعنی اس کا علاقہ الگ رہتا ہے اور وہ اپنے سفر پہ کہیں اور جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ جب جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر جاتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں پر پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو چوتھا موقع ہے مجلس کے اختتام پر. مجلس کون سی مجلس؟ دین کی مجلس، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہو. اس باتوں کے اختتام پر، ختم پر جو ہے توبہ و استغفار کرنا. ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے کتنے بیٹھ کر کتنے غلطیاں کر رہی، صحیح سے ہم کبھی سن سک رہے ہیں، کبھی ہم نہیں سن سک رہے. تو جتنے بھی ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا جو وقت تھا اس میں جو بھی ہم خطائیں کریں، اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ جو ہے یہاں پر ہمارے بیٹھنے میں جو بھی غلطی ہوئی اس کو معاف کر دے. تو مجلس کے وقت میں بھی جو ہے اختتام پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. اسی طرح سے جو ہے پانچواں جو ہے گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد فوری معافی مانگ لینا. توبہ کا پانچواں موقع کون سا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد، نافرمانی کرنے کے بعد فوری جو ہے کیا کر لینا؟ معافی مانگ لینا. کتنے چیزیں ہو گئے؟ 5. پہلا والا یہیں بھول گئے، عبادت کے وقت. دوسرا والا سکرات کے وقت. تیسرا والا سفر کے واپسی پر. چوتھا والا مجلس کے اختتام پر. پانچواں والا گناہ کرنے، نافرمانی کرنے کے وقت، جب بھی آپ جو ہے معافی طلب کر لینا. اتنی چیزیں بولے آپ، لیکن جو ہے اس کے فائدے کیا ہے؟ توبہ کرو بول رہے، توبہ کی شرط بتائے، موقع بتائے. ہم بغیر فائدے کے، انسان ایسا ہے کہ بغیر فائدے کے ایک کام نہیں کرتا. اگر فائدہ کر لیا تو بھی احسان جتا دیتا. انسان کے اندر عادت ہے نا، وہ اگر اس کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے تو وہ کام کرے گا. اگر اس کے اندر فائدہ نہیں ہونے والا ہے تو وہ کیا کر دے گا؟ دوسرا نام کیا دے دے گا اس چیز کو؟ احسان. ان کو فائدہ ہونے کا تھا، اگر نہیں ہوا وہ کام کو، وہ بات کو کیا کر دیتے ہو نا، فائدے کی جگہ احسان. میں تمہیں کو جب کری تھی نہیں، احسان میں آ گیا نہیں. فائدہ ہوتے تو یاد کرتے تھے وہ چیز کو، فائدہ ہوتے تو یاد کرتے تھے نہیں. دوسرا نام کون سا دے دیا نا اس کو؟ احسان کا. لیکن توبہ کرنے میں اللہ رب العزت نے جو ہے کئی فائدے بتائے ہیں، جس میں جو ہے سب سے پہلا فائدہ جو بتایا گیا سورہ نوح آیت نمبر 10 میں. کون سی؟ جب بندہ جو ہے توبہ و استغفار کرتا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ كَانَ غَفَّارًا. جب بندہ جو ہے
اپنے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جو ہے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پہلی چیز کون سا فائدہ؟ گناہ معاف ہو جاتے۔ دوسرا، بارش نازل ہوتی ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، سورہ نوح کی آیت نمبر 11، سورہ نوح کے آیت نمبر 10 سے آپ لوگ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ وہاں سے اللہ رب العزت کی جو ہے جو فائدہ ہوا توبہ حاصل کرنے سے وہ باتیں اس میں بتائے گئے۔ کون سے سورہ نوح آیت نمبر 10 سے۔ ایک تو غلطی کو معاف کرے گا، دوسرا کیا کرے گا؟ بارش برسائے گا۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو بارش کو نازل کر دیتا ہے۔ تیسرا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَبَنِينَ، اور جو ہے تیسرا والا کیا کرتا ہے؟ تمہارے مال میں اور تمہارے اولاد میں فائدہ پہنچاتا ہے پلس اضافہ کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تمہارے لیے جو ہے جنات بناتا ہے، جنات کے محلات تمہارے لیے کرتا ہے۔ پانچواں فائدہ، تمہارے لیے اس کے نیچے سے چشمے جاری کرتا ہے۔ جنت تو ہے تمہارے لیے، اس کے ساتھ جنت کے ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ پانی کے نہریں اس کے نیچے سے نکالے گا۔ اسی طرح سے تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ چھٹواں فائدہ کیا ہے؟ تم گناہ کا ارتکاب کرے تو تمہاری طاقت میں، تمہاری جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا، تمہاری ذہنیت میں اضافہ ہوگا، تمہاری حکومت ہوگی، تمہاری جو ہے سلطنت بڑھے گی۔ یہ سب چیزیں کہاں پر آئیں گی؟ توبہ کرنے سے۔ اسی طرح سے جو ہے توبہ کرنے کا ساتواں جو فائدہ ہے کہ اچھی زندگی عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ اچھی زندگی عطا کرے گا۔ اسی طرح سے توبہ کا آٹھواں جو فائدہ ہے وہ ہے ملامتوں اور آفتوں سے اللہ رب العزت تمہیں کیا کرے گا؟ دور کر دے گا، ملامتوں اور آفتوں سے دور کر دے گا۔ اسی طرح سے جو ہے نواں فائدہ یہ ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت برسائے گا، رحمت برسائے گا تمہارے اوپر۔ آخری اور 10ویں بات، جو تمہارے اوپر توبہ کرنے سے تکلیف اور پریشانی کو کیا کر دے گا؟ وہ دور کر دے گا۔ ہم اپنی توبہ تو کر لے رہے لیکن ہم جو ہے دوسروں کو معاف نہیں کر رہے، ہے نا؟ فائدہ تو ہم کر لے رہے لیکن ہم جو ہے دوسروں کو معاف نہیں کر رہے۔ توبہ کرنے میں 3 چیزیں اور جب ہم پہلے ہمارے کو احساس ہونا، کیا ہونا؟ کہ ہم نے غلطی کی، پھر جو ہے دوسروں کو 3 چیزیں اگر انگلش میں کیا بتایا گیا ہے، کلین، کلیئر، کلیئرٹی۔ کیا ہونے کا ہے؟ کلین، کلیئر، کلیئرٹی۔ کلین یعنی اپنے آپ سے، کلیئر سامنے والے کو جا کے، کلیئرٹی اللہ کا ملتی ہے آپ کو۔ آگے بات سمجھیں؟ اگر انگلش میں بتایا گیا 3 چیز، کلین، کلیئر، کلیئرٹی۔ اب جو ہے آپ اپنا توبہ کر لے رہے لیکن سامنے والے کو جو غلطی ہوئی، سامنے والے کو اپنے سے تکلیف ہوئی، آپ کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آیا، آپ اللہ کو بولتے رہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو آپ کے لیے نفرت تھی تو وہ ختم کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ کو سوچنا ہے میرے کو توبہ کروانا ہے اللہ رب العزت سے، میری توبہ جو اللہ کے بارگاہ میں قبول ہونا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ دل میں کلین ہونا ہوگا آپ کو، بعد میں جا کے کلیئرٹی کرنا ہوگا، بعد میں اللہ رب العزت اس کی کلیئرٹی کی کلیریفیکیشن کرے گا، تبھی تو آپ کو جا کے جنت ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے سچی توبہ، توبۃ النصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو جو ہے رات میں سونے سے پہلے ہم تمام کو دوسروں کو معاف کر کر سونے والا بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں پر ہمیں فوری رونے والا بنائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام جتنے بھی گناہ کر چکے ہیں ان تمام گناہوں کو برف کے اولون سے، پانی سے دھو دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے اللہ رب العزت ان کے گھر کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بھی بیمار ہے ان کی بیماری کو دور کر دے، جن گھروں میں جو ہے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ رب العزت ان کی بچیوں کی شادیاں کروا دے۔ اللہ رب العزت جو مالدار نہیں ہے، جو غریبی سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کی غریبی کو دور عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔